السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ یہ مائک آ گیا اس وجہ سے اور الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ روک سکتے ہو تو روکو، روک سکتے ہو تو روکو بارش کی ان پہلی بوندوں کو، کچی مٹی تو مہکے گی یہ اس کی مجبوری ہے۔ زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، پھول دل ننے مننے ساتھیوں، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماں بہنوں، آج کی ہماری گفتگو دو الفاظ کے گرد گھومے گی۔ پہلے نمبر پہ بچے اور پھر دوسرا لفظ میڈیا۔ بچے بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں، یہ اللہ رب العزت کی توحید کی بہت بڑی دلیل ہے، کیونکہ اللہ کو نہ بیوی کی ضرورت ہے، نہ بیوی کی خواہش ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ وہ بیوی کا محتاج ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نہ اولاد کی خواہش، نہ اولاد کی ضرورت، اور نہ ہی وہ اولاد کا محتاج ہے۔ اور ان ساری باتوں کو قرآن مجید نے ایک آیت کے اندر ایک ٹکڑے میں پرو دیا ہے، لم یلد۔ لم یلد کا معنی کہ اللہ کا جوڑا نہیں ہے، نہ اسے جوڑے کی ضرورت ہے، نہ بیوی کی خواہش، نہ بیوی کی تمنا، نہ بیوی کی آرزو، نہ اس کی چاہت، نہ وہ اس کا محتاج، اور نہ ہی اس کی بیوی ہے۔ اور نہ اولاد کی خواہش، نہ تمنا، نہ آرزو، نہ وہ اس کا محتاج، اور نہ ہی اس کی اولاد ہے۔ دنیا میں ہر انسان کو اپنا نام اور نسب چلانے کے لیے اولاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں، ان گنت نام رکھتا ہے وہ، مگر اولاد کے بغیر۔ تو اولاد کا ہونا یہ اللہ کی توحید کی دلیل ہے کہ بندے بیوی کے محتاج ہوتے ہیں، انہیں بیویوں کی ضرورت ہوتی ہے، بیویوں کو شوہروں کی ضرورت ہوتی ہے، یہ ایک دوسرے کی تمنا رکھتے ہیں، ہو تو تب بھی گزارا نہیں، نہ ہو تو گزارے تب بھی نہیں۔ شریکے ہیں یہ شریک حیات ہے، وہ شریکہ حیات ہے، اور پھر ان دونوں کے نتیجے ہیں، اور وہ اولاد ہے، بیٹے ہیں اور بیٹیاں ہیں۔
یہ ہوں تو تب بھی مسائل، یہ نہ ہوں تو تب بھی مسائل۔ بہرحال بندے کو اللہ تعالیٰ نے ان ضرورتوں میں ڈال کے بتایا ہے کہ میں ہوں۔ ضرورت توڑ دیتی ہے، ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، نہ ہوتی مجبوری تو ہر بندہ خدا ہوتا۔ اور یہ پیغام اللہ الصمد کے اندر موجود ہے۔ بچے کیا ہیں؟ یہ ہماری مجبوری ہیں۔ بچے ہمارے غرور بے نیازی کو توڑتے ہیں۔ یہ بچے ہمارے جگر گوشے ہیں، یہ ہمارے جسموں کا حصہ ہے۔ ہم ان کو، عرب کا ایک شاعر ہے اور کمال جملہ بولا ہے اس نے، کہتا ہے اولادنا اکبادنا تمشی علی الشوارع۔ یہ جو سڑکوں پہ بھاگ دوڑ رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں نا، انہیں کوئی معمولی چیز نہ سمجھیے، یہ ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں جو ہم نے الگ کر کے سڑکوں پہ چلا ڈالے۔ یہ نازک آبگینے ہیں۔ اور بھائیو، دنیا میں سب سے زیادہ حفاظت کچ کی جاتی ہے، شیشے کی جاتی ہے۔ ویسے تو خاتون اپنے پورے جہیز کی ہی حفاظت کرتی ہے، لیکن جتنی حفاظت وہ شیشے کے برتنوں کی کرتی ہے، میں نے کسی اور چیز کی کرتے دیکھا ہی نہیں۔ وہ شیشے کے برتن نہیں نکالتی، مجبور ہو جائے، بے بس ہو جائے، کوئی خاص مہمان ہو تو بھی اولاد پہ تلوار لٹکی ہوتی ہے، ابا بہشتی کی نشانی ہے، ذرا خیال سے۔ اور شوہر کو بھی ڈانٹ پڑ رہی ہوتی ہے، ذرا دھیان سے ویکھے اجے انہیں قبراں چ اٹھ کے نہیں آنا، یہ شے مینوں دوبارہ نہیں لبنی۔ اگر دنیا میں شیشے کی، ایک کچ کی اور گلاس کی اتنی اہمیت ہے تو کہنے والے نے کیا خوب کہا تھا، آئینہ ٹوٹ بھی جائے تو بڑی بات نہیں، آئینہ ٹوٹ بھی جائے تو بڑی بات نہیں، دل نہ ٹوٹے کہ یہ بکتا نہیں بازاروں میں۔ اگر یہ بچے دل کے ٹکڑے ہیں، جگر گوشے ہیں، تو پھر یہ مجھ سے اور آپ سے جڑے نہ رہیں اور ٹوٹ جائیں، اس سے بڑا دنیا میں خسارہ کوئی نہیں۔ بھائیو، دوسری چیز، کوئی بھی قوم اپنی نرسری کو ضائع نہیں کرتی، کوئی بھی قوم۔ اور جس قوم کی نرسری ضائع ہو جائے، سمجھ لیجئے ان کی اصل بھی گئی، ان کی نسل بھی گئی اور ان کی فصل بھی گئی۔ اور جو قوم کسی قوم کی نرسری کو اغوا کر لے، چرا لے، وہ پھر صدیوں اسے غلاموں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس کے پاس دوسری قوموں کے تیار بیٹے اور بیٹیاں نظریاتی اور ذہنی غلامی کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ جسم تابع ہیں ان چیزوں کے، تو بھائیو ہمارے بچے بڑے اہم ہیں۔ پروفیسر صاحب اشارہ کر رہے تھے کہ دنیا کی گرمی تو گوارا نہیں، جہنم کی گرمی کیسے گوارا ہے۔ بھائیو اس میں کوئی شک نہیں، ماں باپ اپنے آپ سے چند سوال پوچھیں، نوجوان بھی پوچھیں۔ میں آ رہا تھا، راستے میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا اور اس میں اللہ کرے کوئی بچت ہو گئی ہو، لیکن مجھے لگ نہیں رہا تھا۔ ایک کتے کا بچہ سڑک پہ ہے، اس کو بچانے کے لیے گاڑی نے بریکیں لگائی ہیں، 2-4 اور کی بھی وہ جان کو لینے کی لالے پڑ گئے۔ ایک کتے کے بچے کی اتنی ویلیو ہے، سڑک پہ ہو تو آپ اور میں بچاتے ہیں، پھر آپ اور میرے بچے، کیا ہم نے انہیں اتنی ویلیو دی جتنی ایک پلے کی ہے؟ دوسرا سوال، ون ویلنگ کرتے ہوئے آپ اور میں یہ تفصیل کبھی نہ دیتا اگر لفظ بچے ہمارے موضوع میں شامل نہ ہوتا تو۔ یہ بچے کیا ہیں جن کو بچانا ضروری ہے؟ جو بچپن میں ہیں، جو جوان ہو کے بھی بچے رہتے ہیں، ذہن کچے رہتے ہیں، عقل بھلے جتنی مرضی پختہ دکھائی دے، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں نارسائی رہتی ہے، تو پھر گائیڈ کرنے کی، لائن دینے کی، رہنمائی کی پل پل پہ ضرورت۔
ون ویلنگ کرتے ہوئے پولیس بھی حرکت میں، بچہ کسی کا بھی ہو ون ویلنگ کر رہا ہو، آپ کو یقیناً تکلیف ہوتی ہوگی کہ یار معلوم نہیں اس کا کیا بنے گا۔ پوری قوم کے بچے ون ویلنگ کر رہے ہیں، پوری قوم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ دنیا کی گاڑی دو پہیوں پہ چلتی ہے، دنیا اور آخرت، دین اور دنیا، لیکن قوم کے 99% بچے ون ویلنگ کر رہے ہیں۔ آپ صبح کھڑے ہو جائیں کسی سڑک پہ، اسکول جاتے دیکھیں گے، کالج جاتے دیکھیں گے، یونیورسٹیوں کو جاتے دیکھیں گے، اکیڈمیز میں، انسٹیٹیوٹس میں جاتے دیکھیں گے، لیکن اللہ کی مسجد یا دین یا مدرسے کی طرف آتا ہوا شاید آپ کو اکا دکا کوئی طالب علم نظر آتا ہو۔ پوری قوم ون ویلنگ کر رہی ہے، ڈر ہی کوئی نہیں۔ بچہ آگ سے کھیلتا ہے، دیا سلائی ماچس لائٹر پکڑتا ہے، ماں 2 تھپڑ مار دیتی ہے، باپ وارننگ دیتا ہے۔ پوری قوم کے بچے جہنم کی آگ کے شعلوں سے کھیل رہے ہیں اور قوم کو پرواہ نہ ہو، تو پھر بچے کیسے بچیں گے؟ حضرات میں دیکھتا ہوں بیماری دکھتی نہیں، ان دیکھی بیماری اور جراثیموں سے بچنے کے لیے، دس سے بچنے کے لیے سیف گارڈ جیسے صابن، ڈیٹول جیسے صابن اور معلوم نہیں کیا کیا مارکیٹ میں استعمال کریں، اس لیے جراثیم ہے۔ میرے بھائیوں یہ جراثیم کیا کریں گے؟ صحت خراب کر دیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کائنات کا سب سے خطرناک وائرس شرک ہے، اور اس سے بھی بڑھ کے موذی بدعت ہے۔ یہ 2 وائرس ایسے ہیں جس وجود میں آ جائیں اس وجود کو کھا جاتے ہیں، وہ 100 سال کا تجربہ کار کیوں نہ ہو، پھر ہمارے بچے اس وائرس میں مبتلا ہیں، کسی کو ڈر ہی کوئی نہیں ہے۔ میں اسی طرح دیکھتا ہوں کپڑوں پہ داغ لگتا ہے، داغ تو اچھے ہوتے ہیں کیونکہ صرف بکنا ہے، دھونے ہیں، صاف کرنے ہیں۔ کپڑوں پہ داغ لگے ہلدی کا تو سب کو تکلیف ہو، ماں بہن بیٹی چیخ اٹھے۔ اچھا بچے تو بچے ہیں، پھر بیویاں بڑوں کو بھی کہہ دیتی ہیں، اپنے شوہروں کو بھی کہہ دیتی ہیں تو اڈے جو والے بچپنا نہیں گیا، تو انہوں کیا بھی سی لٹھے دا سوٹ ہے، چٹا سوٹ ہے، بیاہ تے چلے ہو ذرا خیال نال، پر تو ہی کھانے نو ویکھ کے پتہ نہیں اپنا آپ کیوں بھول جاندے۔ پھر جلدی سے کیا کہہ کے اتار دے۔ اچھا جتنی کپڑوں کی فکر ہے اتنی ہمیں بچوں کی نہیں ہے۔ کپڑا اسی وقت اتروا دیا جائے گا، ٹونٹی کے نیچے رگڑا جائے گا، ہلدی نہیں اتری، صابن مارا گیا ہے، صابن سے نہیں، سرف ڈالا گیا ہے، اس سے بھی نہیں، بلیچ اس سے بھی نہیں، برش سے رگڑا گیا ہے۔ جب تک داغ نہیں اترتا تب تک تکلیف یا ٹینشن ختم نہیں ہوتی ماں بہن بیٹی کی، لیکن بیٹے کے وجود پہ ہزاروں اللہ کی نافرمانیوں کے داغ ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوتوں کے داغ ہیں، پرواہ کوئی نہیں ہیں۔ ہمارے بچے ہیں، ہماری نرسری۔ بھائیو ایک بچہ اغوا ہوا فیصل آباد سے، ایک کراچی سے، ایک حیدرآباد سے، ایک جام شوروں سے، پورے ملک کے میڈیا نے طوفان اٹھایا کہ ایک بچہ ہاسپٹل سے اغوا ہو گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہماری پوری کی پوری کھیپ اغوا ہو چکی ہے۔ مجھے کوئی گھر الا من رحم ربی کہ جس گھر کے بچوں پہ 24 گھنٹے ڈاکہ نہیں پڑ رہا، پیسہ بھی میرا، ملک بھی میرا، وطن بھی میرا، صوبہ بھی میرا، شہر بھی میرا، علاقہ بھی میرا، پیسہ اور سرمایہ بھی میرا، خریدا ہوا آلہ بھی میرا، لگی ہوئی کیبل کا خرچہ بھی میرا، اور اس کی فیس دیتا ہوا میں۔ میری مسجد کے مولانا یا قاری کو میرے گھر میں جا کے برین واشنگ یا پڑھانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن دنیا کے 360 زاویوں سے یہودی کو اجازت، مشرک کو اجازت، مجوسی کو اجازت، بدھ مت کو اجازت، ہندو کو اجازت، کافر کو اجازت، کنفیوشس کو اجازت، اور جتنے ازم ہیں 200 سے زیادہ اس وقت، سوشلزم یا کامنزم تو 2 نام رہ گئے،
100-200 ازم، ان سب کو اجازت ہے ڈے اینڈ نائٹ 24 گھنٹے لگاتار نان سٹاپ اپنی دعوت لے کر کے پریچر بن کے میرے گھر میں میری بہن بیٹی کے ساتھ، میری عدم موجودگی میں میرے بچوں کے ساتھ جب چاہے کارٹونز کے نام پہ، سیریلز کے نام پہ اور گیمز کے نام پہ، فلم کے نام پہ، ڈرامے کے نام پہ اور خبروں کے نام پہ جو مرضی آئے وہ کر جائیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ اگر کوئی روکے گا تو دہشت گرد کہلائے گا۔ یہ حالت ہے تیرے میرے گھر کی اور ہمارے بچوں کی، جن پہ پابندی ہے، ویزا لے کے نہیں آ سکتے، تاریں لگی ہوئی ہیں، تاروں میں کرنٹ چھوڑا ہوا ہے، وہ سیٹلائٹ کے ذریعے تیرے میرے گھر میں 24 گھنٹے اترے ہوئے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ میرے اور آپ کے بچے اغوا ہو رہے ہیں۔ اور بھائیو، ہماری خوراک میں کمی آ جائے نا، خوراک میں، تو ہمیں فکر ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں بچے کے کیلشیم نہیں ہے، اس کو یہ دیں، وٹامنز دیں، فلاں دیں۔ ہمارے بچوں میں دینی خوراک کی اور روحانیت کی کمی، ہماری میڈیا کی کمزوری، جو ہمارا میڈیا تھا اور دوسرے میڈیا نے آ کے کس قدر بھوکا کر دیا، بچوں کو پرواہ ہی نہیں۔ ہمیں یہ تو فکر ہوتی ہے کہ بچہ اسکول سے چپس کھاتا ہے، روٹی گھر کیوں نہیں کھاتا۔ یہ ہمیں کبھی فکر نہیں ہوئی کہ کارٹونز تو دیکھتا ہے، قرآن کیوں نہیں کھولتا، وہ پارک تو جاتا ہے، مسجد کیوں نہیں آتا، وہ اسپورٹس مین تو بن گیا، وہ ایک مومن کیوں نہیں بنا، وہ وہاں پچ پہ سارا دن دھوپ میں کھڑے ہوئے نہیں اکتاتا، مسجد میں اسی ماحول میں 5 منٹ کیوں نہیں کھڑا ہو سکتا۔ بھائیو، اس کے پیچھے جو کمزوری ہے وہ بنیادی طور پہ ہماری میڈیا کے استعمال کی۔ اب میں بڑھ رہا ہوں میڈیا کی طرف۔ لفظ میڈیا نیا نہیں ہے، جب سے وہی ہے تب سے میڈیا ہے۔ یہ ورڈ ہمارے اندر اس نے جان پہچان اب پائی ہے، وگرنہ عربی میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اعلام۔ اعلام، اور اعلام علم سے ہے، عین لام اور میم۔ اور علم کیا ہے؟ یہ پہلی دعوت اور پہلا پیغام ہے، فَعْلَمْ۔ فَعْلَمْ، اس سے پہلے آگے پیچھے کوئی اور جملہ بعد میں آیا ہوگا، سب سے پہلے یہ کہا گیا اعلام کا استعمال کر، خود جان لے، اور جب تو جانے گا پھر آگے بتانا۔ میڈیا 2 طرح کا ہے، ایک رحمان کا، ایک شیطان کا ہے۔ رحمان کے میڈیا کی بنیاد اللہ کی پہچان سے ہوتی ہے، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ، یہ جان پہلے۔ اچھا، پہلی وحی جو آئی، پہلی وحی وہ ہمارے میڈیا کی اصل ہے، اسلامی میڈیا۔ یہ ان پڑھ نہیں ہوتا، یہ جاہل نہیں ہوتا، یہ لفظوں تک سے ناواقف نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ پی ایچ ڈی سکالرز ہوتے ہیں، اگر ناراض نہ ہوں اور میری بات کا برا محسوس نہ کریں، تو کہہ رہے ہوتے ہیں بدرجہ اتم، اور معلوم نہیں کتنے کتنے لفظ بگاڑ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ان کو اجازت ہے، دونوں فریقین، آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا میڈیا پہ، دونوں فریقین۔ لیکن ہمارا جو دینی اور رحمانی اور ربانی میڈیا تھا نا، اس کا پہلا سلوگن ہی یہ تھا، اقرا۔ اقرا، پڑھانا ہے تو پہلے پڑھ، پہلے سٹڈی کر، پہلے مطالعہ کر، پہلے کتاب کھول، حقائق دیکھ، دنیا کو دیکھ۔ اور ماشاءاللہ آج جسے کچھ بھی نہ آتا ہو، زبان چلا لیتا ہو، اسے ٹیبل ٹاک پہ بلا لیں، اس سے ماشاءاللہ جو مرضی ایکٹنگ کروا لیں، اسے ہیرو بنا ڈالیں۔ لیکن اسلام میں، ربانی میڈیا میں ایسا نہیں ہے۔ وہاں 10 سال لگ گئے ایک سورت پہ، جب تک اس پہ عمل نہیں کر لیا، پریکٹیکل نہیں کر لیا، جان پہچان نہیں، اس وقت تک اسے چھوڑا نہیں اور آگے بڑھے نہیں۔ تو رحمانی میڈیا، اس کے سب سے پہلے میں وہ اثرات دینا چاہتا ہوں کہ یہ ہے کیا، اس کی نوعیت کیا ہے۔ نوعیت، جب تک آپ کسی چیز کی ماہیت اور نوعیت نہیں سمجھتے، دنیا کا سب سے مشکل ترین میڈیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کہا تھا، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا،
محبوب آپ کے پاس ہم بڑی بھاری بھاری بھرکم باتیں بھیج رہے ہیں، اس کا کیا کرنا ہے آپ نے؟ وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ، آپ نے اسے واضح کر کے، نرم کر کے، آسان کر کے قوم کو دینا ہے۔ آپ مارکیٹ میں جائیں، رنگ کی ڈبیا خریدیں، بالٹی خریدیں، وہ بڑی سنگنی اور گاڑی سی ہوگی، اس میں برش چلائیں نہیں چلے گا۔ ایک رنگ کرنے والا آدمی کیا کرے گا؟ اس میں مختلف چیزیں ملائے گا، اس کا تال میل کرے گا، پھر اس کو رواں کرے گا، چیک کرے گا، پھر وہ ماشاءاللہ چلائے گا، نہ تو وہ اکٹھا جمے گا اور نہ پھیلے گا۔ ایک مومن کی، ایک عالم کی، ایک طالب کی، ایک استاذ کی، ایک شاگرد کی یہ بہت بڑی ذمہ داری، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، کہ ہم بھاری بھرکم تیار سامان دے رہے ہیں۔ وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ، آپ نے اسے قول مبین بنا کے، دلیل کے ساتھ واضح کر کے، اس میں خوش اسلوبی لا کے، اخلاقیات کے زاویے لا کے، اس کے اندر فصاحت اور بلاغت پیدا کر کے آپ نے قوم کو یہ نرم اور میٹھی ڈوز دینی ہے۔ اس کی دوسری مثال لیں، حکیموں کی پھکی تقریباً فیل ہو گئی ہے، اگر ناراض نہ ہوں، میں لفظ حکیم بھی نہیں بولتا، طبیب کہہ لیں، طبیبوں کی پھکی کہیں کہیں اتفاقاً حادثے سے ملے تو ایک اور بات ہے، کیوں ناکام ہوئی ہے؟ کہ ہم نے بنائی، رگڑی، دڑا مڑا کیا، چیز بڑی زبردست تھی، خالص تھی، لیکن اسے جسم میں کیسے اتارا جائے؟ اس کو اتارنے کا انداز وہی رہا پھکا۔ اب پھکا جو ہے وہ منہ سے گزرنا ہے تو زبان کا ٹیسٹ کیا ہے وہ ہم نے کبھی چیک ہی نہیں کیا۔ یار نے کیا اس سے بھی سخت چیز لی، کڑوی چیز لی، اس نے اسے کیپسول میں بند کر کے اتار دیا، اندر چلا گیا، لوگوں نے ایزی لے لیا۔ ایک اور کام آیا کہ زہر بھی ہو، کڑوا بھی ہو، اس کو شوگر کوٹڈ کر دیا جائے، اوپر میٹھا ہو، رنگ اچھا ڈال دیا جائے۔ یارو بروفن گولی کبھی کھول کے دیکھنا کتنی کڑوی ہوتی ہے، کتنا زہر ہے یہ، لیکن اسے شوگر کوٹڈ کر کے پھر اس کو جو بنایا گیا اس کی شکل سلپری بنائی گئی سائیڈوں سے کہ آپ کے پاس پانی بھی نہیں، منہ میں رکھ کریں اندر۔ تو یہ جو نرمی تھی، یہ جو آسانی تھی، یہ اسلامی میڈیا کی خوبی تھی۔ ایک آدمی آتا ہے، اسے باقی لہجے ہی نہیں آتے، آتے ہی آقا سے کہتا ہے امینم بر ام سیام فم سفر، یہ الف لام کی جگہ الف میم پڑھتا ہے، اس کی قوم، اس کے قبیلے کا لب و لہجہ یہ ہے، امینم بر ام سیام فم سفر۔ محبوب علیہ السلام الف لام کے لب و لہجے کے مالک تھے، آپ نے اس کا جواب ویسے ہی دیا، کہا لیس منم بر ام سیام فم سفر۔ نہیں بھائی، پوچھا اس نے کیا سفر میں روزہ رکھنا نیکی کی بات ہے؟ آپ نے کہا نہیں، اتنی بھی کوئی بھلائی کی بات نہیں ہے، جب اللہ نے اجازت دی ہے تو اس میں نرمی ہے، تو آپ نرمی کو لے سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں آئیں۔ آپ بیٹے کو دیکھیں، چھوٹے بچے، ماں میڈیا کو کیسا ایزی کرتی ہے، بیٹا ماں کی زبان سیدھی ہے لیکن بیٹا بھی چھوٹی عمر کا ہے، میلا متھو، یہ میلا رے کو جو لام میں بدلا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ۔ قوم کی جو سوچ کی اپروچ ہے اس لیول پہ اتر آنا، اس لیول پہ آ جانا۔ پی ایچ ڈی لیول کا استاذ پہلی کلاس کو پڑھا رہا ہے، وہ یہ مت سمجھے کہ میں پی ایچ ڈی پہ، یہ دیکھیں میرے سامنے کون ہے۔ ایک آدمی کا قد 7 فٹ ہے، ایک بچے کا قد 1.5 فٹ ہے، دونوں نے گلے ملنا ہے تو کیسے لگے گا؟ یا تو اسے اٹھا کے اپنے لیول پہ لے جائے، یا پھر بڑے کو میں نے دیکھا ہے جھک کے نیچے بیٹھ کے اس کو ہاں بچہ میلا بچہ، پھر یہ بچہ ہوتا ہے، پھر آواز اس تک جاتی ہے، پھر محبت اس تک پہنچتی ہے۔ چھوٹا بچہ زیادہ سے زیادہ اپنی انگلیاں پاؤں کے بل تھوڑا سا اوپر ہو جائے گا، 1 انچ 2 انچ اوپر ہوگا، یہ بڑا ہے جو فٹوں کے حساب سے نیچے آ سکتا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، یہ ہے اسلامی میڈیا کی خوبی، جسے ہم نرم نہیں کر پائے۔ وہی کڑوی کڑوی باتیں، وہی غسیلے لب و لہجے، وہی سخت سخت انداز،
وہی ڈنڈا سوٹا .com، اور ہم نے سمجھا کہ نہیں اس سے جو ہے بات بن جائے گی. نہیں میرے بھائیو، ضرورت تھی. اور رحمانی میڈیا کا ایک دوسرا جو خاصہ کہہ لیں، اس میں صرف افعل ولا تفعل ملے گا آپ کو. یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کر لیں یہ رہنے دیں، یہ کرو یہ نہ کرو. اور دوسری چیز کہ وہ اس کے نتیجے میں جو چیز پیش کرتا ہے وہ نظریاتی ہے. جہنم کی آگ ہے، جنت کی حوریں ہیں، نظریاتی ہے، ہم نے دیکھی نہیں. دنیا میں آگ دیکھی ہے مگر اس سے 69 گنا زیادہ گرم آگ ہم نے نہیں دیکھی. ہم نے حسن دیکھا ہے لیکن وہ حسن نہیں دیکھا کہ جس کا ایک جھلک دنیا میں پڑے دنیا اپنے حسن بھول جائے. لوگوں، آنکھ نے دیکھا نہیں، کان نے سنا نہیں، دل کے اوپر اس کا تصور آیا نہیں، تو نظریاتی چیزوں کے ذریعے اسلام دعوت دیتا ہے اور اپنے میڈیا کو چلاتا ہے. بیٹا یہ کر لیں، نیکی ہے، اس میں پہل کریں، اس میں آگے بڑھیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، غریب کا خیال رکھیں، تعاونوا علی البر والتقوی. یہ اسلامک میڈیا ہے. اور آپ نے زنا نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، ڈاکہ نہیں ڈالنا، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، یہ نہیں کرنا. اچھا، مد مقابل شیطان کا میڈیا. شیطان کا میڈیا اس نے کہا تھا کہ میں 4 زاویوں سے آؤں گا. علماء اطراف و اکناف اور علماء جغرافیہ نے جب شیطان نے رب کو چیلنج کیا تھا کہ میں ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، دائیں بائیں سے آؤں گا، تو انہوں نے جب اس کے اینگلز نکالے تو 360 اینگلز بنے. کہا کہ اللہ میں 360 پہلوؤں سے کوئی جگہ اس کے لیے چھوڑوں گا ہی نہیں، کوئی جگہ نہیں چھوڑنے والا. جس سائیڈ سے میں اس کی طرف نہ آؤں یہ میری ذمہ داری رہی. 90 جہتیں ایک سمت میں بنتی ہیں، 180 ڈو میں، اور 360 4 جہتوں میں. پورے کا پورا سرکل آپ اپنے بچوں کی جیومیٹری میں جو ہاف پروٹیکٹر دیکھتے ہیں، فل اوپر جا کے 90 کا زاویہ اور درمیان میں آ کے 180 کا، اور جب گھوم کے آتا ہے پورا دنیا گول ہے. میں ہر طرف سے آؤں گا، اور اس نے وعدے نبھائے. اور پھر اس کے میڈیا کی مزید کہ وہ مزین ہے، وہ مزین ہے. زین للناس حب الشہوات من النساء. اس کے پاس پریکٹیکلی خواتین ہیں. پھر ایک خاتون کو پہلے ڈریسنگ ٹیبل پہ بٹھاتا ہے کہ آج تو نے شاپنگ کرنے جانا ہے. اچھا، شاپنگ تو تو نے اپنی کرنی ہے، میرا بھی کام کرا. کیا ہے؟ کہا ادھر آ، تیار ہو. شوہر کا پیسہ، بھائیوں کا پیسہ، باپ کا پیسہ، وہ سارے آلات تجمیل، وہ بیوٹی کا سامان بن کے سمر کے بنا کے مٹا کے، اچھا یہ کلر اچھا نہیں لگ رہا، یہ مجھے سوٹ نہیں کر رہا، یہ مجھے جو ہے کاجل اچھا نہیں لگا، یہ لپ لائنر اچھا نہیں، یہ فلان اچھا نہیں. اب کرتے کرتے 3 گھنٹے اس نے، 5 منٹ کی شاپنگ تھی، 3 گھنٹے تیار کروا کے آئینے میں دکھا کے اب کہتا ہے تو چیز بڑی ہے، مست مست بولتا ہے باقاعدہ. پھر تیار ہوتا ہے، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تلک مکمل ریڈی کر کے مارکیٹ میں لا کے حاجی سے حاجی بندے کو کاؤنٹر پہ بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، تھلو پڑھ کے ہلا کے کہندا حاجی صاحب جے تسی اج بھی نہ ویکھیا تے کدوں ویکھو گے. مفت دی شراب تے قاضیاں نہیں چھڈی. تکو تے سی ایک واری، تک چن پیا جاندا ہی، تک جاندی پئی ڈیانا نو، پئی سٹ دیو پلوانا نو. یہ ساری چیزیں تیار کر کے کیش کر کے وہ میڈیا پھر آنکھیں پھاڑ کے پھر کہتا ہے چل جاندیا کو گل بات ہی کر لے، آواز دا پتہ لگ جائے کداں دی ہے. آجو باجی آجو، کی لینا جے. اور پھر پیچھے چلوا دیتا ہے، پھر جاندیا اپنا نمبر ہی دے جو. معلوم نہیں کیا کچھ اور کیا کچھ. یہ ایک مثال ہے میری. شیطانی میڈیا کے پاس انسانی گراف کو، اخلاقیات کو گرانے کا سامان ہے، اور دنیا میں کسی بھی چیز کو گرانا آسان ہے. آپ 10 من کا پتھر پہاڑ سے ایک نوجوان کو بھیجیں، دھکا دے آسانی سے لڑکتا ہوا آئے گا، لیکن 10 کلو کا وزن لے کے پہاڑ پہ چڑھنا مشکل ہے. تو رحمانی میڈیا انسانی گراف کو بلند کرتا ہے.
اس کی راہیں مشکل ہیں، اس کا طریقہ مشکل ہے، اس کا انداز تھوڑا ٹف ہے، وہ ہے قول ثقیل اور اسے قول بلیغ بنانے والے تھوڑے ہیں، اس کے اوپر محنت کم ہے۔ محنت پہ بھی لے لیں 99 کی یہ خبر ابھی تک میرے ذہن سے نہیں نکلی، نوائے وقت کے شوبز پیج کے اوپر۔ آپ کہیں گے کہ مسجد میں اس نے کیسی باتیں شروع کر دی ہیں؟ بات میڈیا کی ہے، کیونکہ میری اور آپ کی مسجد حتیٰ کہ بیت اللہ بھی نہیں بچا۔ ہمارے اندر سے یہاں اس وقت اتنی تصویریں گزار دی گئی ہیں انواع و اقسام کی کہ آپ یہاں اگر ایک لمحے کے لیے ان کو کیچ کرنے والا آلہ لگا کے بیٹھ جائیں تو ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں سپیڈلی یہ چیزیں گزر رہی ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ وہ اللہ کے گھر میں ہوں۔ ہمارے پاس جیمر نہیں ہے، میں مسجدوں میں جیمر نہیں دیکھ رہا جو اس ٹریفک کو جیم کر سکے، لیکن کفر کیا کر رہا ہے، شیطان کیا کر رہا ہے، دجالی میڈیا کیا کر رہا ہے، اور ہم کتنی خواب خرگوش میں اور گہری نیند میں ہیں کہ ابھی بچے ہیں بڑے ہو کے خود ٹھیک ہو جائیں گے۔ نہیں لوگوں، ایک فلم لگنی تھی پاکستان کے سینماؤں میں عید والے دن، ہدایت کارہ سنگیتا نے اس میں کاسٹ کیا جس ہیروئن کو وہ اداکارہ لیلا تھی۔ ایک پوز کروانا تھا کہ جس کو دیکھ کے نوجوان نسل خراب ہو، گراف گرے اور فلم ہٹ ہو جائے اور باکس آفس کے اوپر دھوم مچ جائے۔ ایک پوز اس نے اداکارہ لیلا سے 37 دفعہ کروا کے کٹ کروایا۔ سوچئے آپ 37 دفعہ کیمرہ آن ہوا ہو اور ہر بار کہا گیا کٹ، یہ نہیں چاہیے۔ 38ویں مرتبہ اس نے پورا سیٹ روکا اور کہا، جھڑکیاں دی، گندی گالیاں دی اور برا بلا کہا، کام کرنا نہیں آتا تو رہنے دو، جاؤ ذہن حاضر کر کے آؤ، فریش ہو کے آؤ، جو سین کا تقاضا ہے وہ کیا جائے۔ اور لوگوں، ایک سین انسانی نوجوان ان کی اخلاقیات کو گرانے کے لیے اور شیطانی قوت اور طاقت کو ہٹ کرنے کے لیے 37 مرتبہ کوشش کی ہے۔ کیا کسی مسلمان باپ نے آج تک اپنے بیٹے کو 3 یا 4 مرتبہ وضو میں غلطی کی ہو 4تھی دفعہ پڑھایا؟ آج تک کسی استاد کی مثال کہ آپ سے مجھ سے کوئی ایک اس طرح کی غلطی ہوئی ہو اور انہوں نے پھر جو ہم سے وہ کام 40 مرتبہ کروایا ہو یا 30 مرتبہ یا 20 مرتبہ؟ سوچیں، یہ ہے اصل میں دونوں طرف کی محنت۔ دعوت جتنی سچی تھی محنت کی زیادہ ضرورت تھی، جتنی بھاری تھی اور اس کے لیے زیادہ اخلاص اور نرمی اور محبت اور تیاری کی ضرورت تھی، اتنی ہماری سستی ہے۔ اور دوسری طرف تھا بھی سب کچھ مادی، زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ، اس میں شہوتیں ڈال دی گئی ہیں۔ کون سی شہوتیں؟ خواتین کی۔ اور خواتین میں سے یاد رہے جس شہوت کو ڈالا گیا ہے، محرم اور غیر محرم رشتے سب سائیڈ پہ کر دیے گئے، سب برابر کر دیے گئے، اور کفر نے اس کے اوپر دنیا کا سب سے زیادہ پیسہ، آپ کو پتا ہے جس بات پہ لگا ہے، سب سے زیادہ دولت جس فیلڈ میں لگی ہے وہ ہے سیکس کی فیلڈ۔ انہوں نے سمجھا ہے کہ اسلام نے اس پہ پابندی لگا کے اس کو تھرو پراپر چینل دیا ہے، لہٰذا ہم اس کو اوپن کر دیتے ہیں۔ ماں ہے تو کیا ہوا، بہن ہے تو کیا ہوا، بیٹی ہے تو کیا ہوا، بہو ہے تو کیا ہوا، یہ جتنے حرام رشتے ہیں پھر کیا ہوا، یہ تو تم نے اور میں نے۔ من کی بات ہے، جب رب نے یہ طاقت رکھی ہے تو رکاوٹ کیسی؟ جب جہاں جیسے جس کے ساتھ جو من کرے، آپ کو کھلی اجازت ہے۔ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ، اور پھر آلات میں تیار کر کے اپنی ماں بہن بیٹی کو وہ شیپ شکل دے کے اس نے تیرے میرے گھر کے اندر پہنچا کے کہا ہے کہ یہ تیری اولاد ہوگی لیکن اشاروں پہ میرے چلے گی، اور یہ جملے شیطان نے رب کو کہا تھا، بندے تیرے ہوں گے بات میری مانیں گے۔ اللہ نے جب میں کہتا ہاں جو میرے مخلص ہوں گے وہ تیرے نہیں بن سکیں گے، صرف مخلص اللہ نے الگ کیا۔ اب آپ اور میں کتنا اخلاص بچوں میں پیدا کر سکیں، یہ میڈیا کے حوالے سے بڑی اہم چیز۔ اور دوسری چیز، خواتین کے ساتھ والبرین، آپ پورے میڈیا کے اوپر راج دیکھیں گے جوانوں کا۔ والقناطیر المقنطرہ، دولت، پیسہ، سرمایہ، چاندی، زیورات، اور آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی۔ کسی بھی میڈیا پہ چلے جائیں، ایک شادی اٹینڈ کر لیں، ایک شادی، آپ یقین کریں میرے جیسا آدمی
جسے اللہ نے دنیا جہان کی ہر نعمت سے نوازا ہوا ہے، وہ بھی گھبرا جاتا ہے کہ میں کل کو اپنے بچوں کی ڈیمانڈ کیسے پوری کروں گا۔ اگر وہ ایک شادی پہ مجھ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بابا یہ والی چیز، یعنی وہ حسن، وہ دولت، وہ مال، ایسے ایسے سیٹ کہ پوری ایک حکومت کا بجٹ چل سکتا ہے کئی مہینوں کا، ایک شادی کے سیٹ پہ لگا دیا جاتا ہے۔ کیا ہے یہ؟ مزین کر کے، تاکہ عام آدمی شادی کا سوچے بھی نہ۔ دولت، مال، پیسہ، سیم و زہر، گوہر، یہ چوری، یہ ڈاکے، یہ لوٹ مار کے جیسے مرضی ہوتا ہے لایا جائے۔ اور بھائیو، اس سے بھی بڑی تکلیف دہ چیز، آپ بظاہر سمجھتے ہیں ہماری بیٹیوں کو کھانا پکانا سکھایا جا رہا ہے، یہ میڈیا کیا کر رہا ہے ہمارے اوپر جس طرح اثر انداز ہے، اللہ اکبر۔ میں نے گھروں میں لوگوں کو لڑتے دیکھا ہے، مرتے دیکھا ہے، گالیاں نکالتے دیکھا ہے، اور جملے کستے دیکھا ہے۔ ماں کے گردن پہ انگوٹھا رکھ کے 8 بچوں کو میں نے دیکھا، آج وہ والی ڈش پکا کے دے گی تو تیری جان چھوڑیں گے، ماں بننے کو روتی ہے۔ باپا ہیں نہیں ہے، غریب ہیں، تو ہم کیا کریں؟ ہمیں وہ کھانا ہے جو ہم نے فلاں چینل پہ دیکھا ہے، کوکنگ چینل ہے، وہ کوکنگ سکھا رہا ہے، اور اس پہ کیمرے کی اور سکرین کی دنیا اور ہوتی ہے، حقیقت کی دنیا اور ہوتی ہے۔ میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہویں اور لوگوں کے مطالبے اس طرح کی۔ وہ میرے بھائیوں، ہم تو اس نبی کے امتی تھے جن کا جشن میڈیا ذرا غور کرے، اپنا میڈیا۔ مکہ جب فتح ہوا ہے، اس سے بڑی کامیابی میرے محبوب کے مقدر میں کوئی اور نہیں آئی۔ مکہ فتح ہے، جہاں رات کو اندھیرے میں نکلے تھے، آنسو بہاتے، دن کی روشنی میں فاتح بن کے آئے ہیں۔ مکہ فتح ہو گیا، اور پوری دنیا کا اصول تھا کہ جب جیت ہوتی ہے تو 3 چیزیں مست ہوتی ہیں، ایک مخالف قوم کی شباب کو، اور دوسرا شراب کو چھیڑا جائے، اور تیسرا کباب انہی کے جانور، انہی سے کٹوا کے، انہی سے پکوا کے، انہی کی عورتوں اور عزتوں کا استعمال کر کے، جام چڑھا کے اور ہلا گلا کر کے بتایا جائے کہ یہ جیت ہوتی ہے، ہم جیت گئے ہیں، یہ جشن۔ میرے محبوب نے دشمنوں کے گھر میں سے بکری، جانور، چھترا، عورت، بچی، عزت تو دور کی بات، سب سے بڑے دشمن کے گھر کو کہا جو اس گھر میں چلا گیا وہ امن پا گیا۔ یہ ہمارا میڈیا تھا، اور جب فتح ہو گیا تو میرے محبوب منظر سے غائب ہو گئے ہیں۔ محبوب منظر سے غائب ہو گئے، کہاں گئے تھے؟ سیدہ ام ہانی کے گھر، کسی غیر کے گھر نہیں، اپنے گھر۔ میرے محبوب کی فرسٹ کزن، سیدنا علی المرتضیٰ کی سگی بہن، ساتھ میں 2-3 ساتھی ہیں، صحابہ ہیں، اور آپ جا کے کہتے ہیں بھوک لگی ہے، کھانا دیجئے۔ بھائی فاتح بن کے گھر آیا ہے، پوری دنیا کے میڈیا کا رخ اس طرف، اور بھائی کہاں بیٹھا ہے؟ بہن کے گھر۔ بھوک لگی اور گھر میں کچھ نہ ہو، بھائی فاتح بن کے آیا ہو، 8 سالوں کے بعد آیا ہو، بہن کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ چپ بیٹھی ہیں۔ اللہ اکبر کرتے کراتے آخر کار وہیں پہ محبوب نے کہا ام ہانی بھوک بہت لگی ہے، کھانے کے لیے لے کے آؤ۔ پھر چپ ہیں، گھر کو دیکھیں، بھائی کو دیکھیں، مہمان کو دیکھیں۔ آخر آپ نے کہا ام ہانی بھوک بہت لگی ہے، جو بھی ہے لے آؤ۔ جب یہ لفظ بولا نا جو بھی ہے لے آؤ، خشک ٹکڑے جو کئی دنوں کے پڑے تھے پانی کے کٹورے میں لا کے محبوب کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ یہ میرا میڈیا ہے، یہ رحمان کا میڈیا ہے، یہ تربیت کرنے والا میڈیا ہے، یہ صابر میڈیا ہے، یہ تھا شاکر میڈیا، اور یہ تھا علم، یہ تھا اعلام، یہ تھا طریقہ کار۔ اللہ اکبر، میرے محبوب نے شکوہ نہیں کیا، لوگوں کے لیے منسلوے اتارتے رہے ہو۔ آج تیرے محبوب کے جشن کا دن ہے، محبوب بنا رکھا ہے، جنت سے کوئی کھانا بھی نہیں بھیج سکتے تھے، خشک ٹکڑے پانی بھگو کے میرے محبوب نے کھائے، چبائے، اور ساتھ میں 4 باتیں اللہ سے کی۔ کہا الحمدللہ الذی اطعمنا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے بھوکے کو کھلایا، وسقا، مجھے پلایا بھی ہے، وسوغا، اللہ جو کچھ دیا ہے معدے میں جا کے اس میں انرجی اور طاقت پیدا کر کے تو نے میرے خون میں بھیجی، وجعل لہ مخرجا، اللہ جو نقصان دہ چیز تھی، پھوگ تھی، فضلہ تھا، اللہ تو نے پیشاب اور پخانے مجھے راستے دیے، تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے بندے کی پیٹ کی بھوک کو مٹایا۔
اور کہا ام ہانی آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ہماری کتنی اچھی مہمان نوازی کی ہے۔ یہ میڈیا تھا جو بچوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، گھر کے افراد کو صابر بناتا تھا، شاکر بناتا تھا، جو ایک پاؤ گوشت کی 20 بوٹیاں کر کے، شوربہ پکا کے، دادی اماں کے حوالے کر کے، ایک کٹوری میں ایک چھوٹی سی بوٹی اور شوربہ دے کے 3 روٹیاں کھا کے پورا ہفتہ خوش رہتا تھا، ہم نے گوشت کھایا ہے۔ یہ تھا ہمارا میڈیا، جس میں صبر بھی، جس میں شکر بھی، جس میں حوصلے بھی، جس میں قناعت بھی۔ اور میں نے محبوب کی سیرت کو 3 دفعہ کھنگالا ہے، صرف اس لیے کہ ایک مثال مل جائے۔ آقا نے کبھی گھر سے کھانا آیا ہو اور کہو اس میں نمک زیادہ ہے، اس میں مرچ کم ہے، ایک مثال مجھے تو نہیں ملی۔ آپ نے عیب نکال کے برتن اٹھا کے پھینک دیا اور پکانا ہی نہیں آتا، نبی کی بیویاں بنی پھرتی ہیں، مجھے ایسی مثال نہیں ملی۔ اور ماشاءاللہ ادھر چیک کر کے کڑکا کڑکا کے تڑکا تڑکا کے منہ میں لقمے لے کے، واو۔ اب غریب کا بچہ کیا کرے گا جس کو گھر میں مرچ والا پکوڑا میسر نہیں ہے؟ وہ یہ منظر دیکھ کے کیا کرے گا؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، مزین کر کر کے، اور وہ سیٹ بنا کر کے کہ گھر میں نے ایک طلاق صرف اسی میڈیا کی بنیاد پہ، معاملہ صرف بچے کا نہیں ہے، بڑے سے لے کے چھوٹا تلک بچہ بنا ہوا ہے، بوڑھا مرد ہو کے بھی بچہ بن گیا ہے، جوان بھی بچہ بن گیا ہے، شوہر بھی بچہ بن گیا ہے۔ بچے تو بیچارے تھے ہی بچے، یہاں بچہ کون ہے؟ حضرات، اس لیے اب جو سوال تھا کہ اس میڈیا کا جو غلط استعمال ہو رہا ہے، دنیا میں ہر چیز کا پوزیٹیو یوز ہوتا ہے، لیکن ماشاءاللہ میرے بچوں نے کمپیوٹر کی تعلیم سکھائی اور سیکھی گئی۔ میں بڑا خوش ہوا میرے بچے کمپیوٹر پڑھ کے فاسٹ ہو جائیں گے، بڑے تیز ہو جائیں گے۔ بھائیو، یہ بچے ہم سے 1 صدی آگے ہیں، ہمارے بچے ہم سے۔ میں نے پہلا موبائل سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بڑی مشکل سے لیا تھا۔ پہلی سم کے لیے جب کہا گیا نا جی 30,000 جمع کروانا ہے تو پتہ چل گیا تھا، اور سیٹ لینے کے لیے اللہ اکبر۔ اور میرا بیٹا آج اس سیٹ کی قدر کیا ہے؟ 1 لاکھ کا سیٹ ہے، بچہ پیمپر نہیں بدلوا رہا، کہتا ہے پہلے موبائل دو میں کھیلوں گا پھر پیمپر بدل لینا۔ یہ ویلیو رہ گئی ہے، اتنا فرق ہے ان میں اور ہم میں۔ میں کل اسی موبائل کے ساتھ میں نے بادام کی گٹھلیاں توڑی ہیں، 33 ہوتا تھا، ٹھیپا تھا، کتے نو مار لو تو پاں میں ویسے کشیب پان لو، پاں میں کیل ٹھوک لو۔ آج ماشاءاللہ ٹچ آ گئے ہیں، وقت کے تقاضے، قوم آگے چلی گئی ہے، بہت تیز ہو گئی ہے، ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے، برانڈ بڑے ہو گئے ہیں، اور پھر مجھے تقاضوں کے مطابق چلنا ہے۔ سب سے بڑا المیہ جو میرے بچوں پہ اس وقت ہے، میں نے پوری زندگی امت کے بچوں کو اس قدر آزمائش میں نہیں دیکھا تھا جتنا آج کل دیکھ رہا ہوں۔ نوجوانوں، خصوصی طور پہ آپ اور میرے چھوٹے بیٹے اور بیٹیاں، 2 لوگوں کا تعاون کریں، 2 لوگوں کا۔ پہلے نمبر پہ اس جوڑے کا جو آپ کو آسمان سے زمین پہ لانے کا سبب بنا ہے، وہ گھر میں آپ کے ماں باپ ہیں۔ دوسرا وہ جوڑا جو اب آپ کو زمین سے لے کے اٹھا کے جنت الفردوس کی بلندیاں دلوانا چاہتا ہے، وہ آپ کے استاذ ہیں، میل ہو یا فیمیل ہو۔ ان 2 لوگوں کا صحیح معنوں میں تعاون کریں، ان کی انگلی پکڑیں، ان کی تربیت میں پلیں، ان سے برا محسوس نہ کریں۔ اور میں جو مثال دینے لگا ہوں، گڈی اڑانے والے کو کبھی دیکھنا، جب پتنگ فضا میں جاتی ہے نا تو اور بلند ہونا چاہتی ہے، اور بلند ہونا چاہتی ہے، اور بلند۔ آخر ایک وقت آتی ہے جو پیچھے اسے اڑا رہا ہوتا ہے، اس کے پاس ڈور ختم ہو جاتی ہے، وہ اسے وہاں روک لیتا ہے، وہ اور جھٹکے لے کے آگے بڑھنا چاہتی ہے۔ آپ جب پڑھ رہے ہیں نا، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، ہاسٹلز لائف میں آگے نکلتے ہوئے، میڈیا، پرسنل میڈیا، جیب میں الیکٹرانک، پرنٹ، یہ ساری چیزیں اکٹھی کر کے آپ کو کہے گا یہ بوڑھا باپ کیا ہے، یہ ماں کیا ہے، اس کی باتیں، اس کی رکاوٹیں، یہ استاذ، یہ ٹیچر کون ہے، یہ کیسے لوگ ہیں، یہ مجھے ترقی نہیں کرنے دے رہے۔ اور آج کے نوجوان بیٹے اور بیٹی کی حالت، لاہور کی یونیورسٹی کے ہاسٹل میں آتے ہوئے ماں باپ کو سہیلیاں پوچھتی ہیں کون آ رہے ہیں،
اور وہ ماں باپ بتانا گوارا نہیں کر رہی، کہتی ہے ہمارے نوکر ہیں۔ اگر یہ والا اثر ہے تو پھر آپ لوگ ہی کچھ کر سکتے ہیں، استاذ کتنا کر لے گا، گھر کے ماں باپ کتنا کر لیں گے۔ یاد رکھیے، دنیا کا پرلے درجے کا کبڑا ہو، لنگڑا ہو، اندھا ہو، کانا ہو، موچی ہو، کمی ہو، آپ کے پاس چل کے آیا ہے، ساری دنیا کے حسین اور عظیم ترین ہیرو اور بڑے بڑے تیری نظر میں سمائے ہوئے خوبصورت سے خوبصورت، دبنگ سے دبنگ لوگ، یہ اس بوڑھے لنگڑے کبڑے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ باپ ہے۔ یہ تربیت میرے میڈیا نے کرنی تھی، جو کر نہیں پایا، جو کمزور رہ گیا ہے، جسے بدنام کر دیا گیا، جہاں سے بچے اٹھا لیے گئے، جہاں پہ یہ شب خون مارا گیا کہ یہاں پہ دہشت گردیاں ہوتی ہیں اور معاذ اللہ یہاں پہ پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے اور لوگوں کچھ ایسا نہیں، لہٰذا ان کا تعاون کریں۔ وہ پتنگ جب ڈور رکتی ہے، اگر مالک کے ہاتھ میں رہی تو بلندیوں میں رہے گی، اگر اس ہاتھ سے چھڑوانے کی کوشش کی اور تنگ آ کر کے اس نے چھوڑ دی تو پھر اس کے زوال کا سفر شروع ہو جاتا ہے، بلندی ختم، وہ پتنگ ہچکولے لیتی، آخر بیک لوٹے گی، کہیں گرے گی، کہیں کھمبے پہ، کہیں کسی تاروں میں یا کسی درخت میں یا کسی چھاپا ہولڈر یا کسی بچوں کے ہاتھوں میں آ کے مچڑ دی جائے گی، اس کا جو ہے ترقی کا سفر ختم ہو گیا۔ جس دن آپ نے اپنے ماں باپ سے اور اپنے استاذ کی تربیت سے ہاتھ کھینچ کے کہا کہ مجھے آزادی چاہیے، لکھ لیں اپنی زندگی کے ورق کے اوپر کہ آپ کی ترقی کا سفر واپس الٹ ہو گیا، آپ کی ناکامی شروع ہو گئی ہے، کامیابی ختم ہو گئی ہے، جسے لے گئی ہے ابھی ہوا۔ وہ ورق تھا دل کی کتاب کا، کہیں آنسوؤں سے لکھا ہوا، کہیں آنسوؤں سے مٹا ہوا۔ ماں باپ کی فرما برداری اس میڈیا نے چھینی ہے، استاذ کی عزت اس میڈیا نے چھینی ہے، اور قصور میرے نوجوان بیٹے اور بیٹی کا بھی ہے، کچھ ہمارا بھی ہے، والدین بھی محنت کریں۔ اچھا، مجھے یہاں پہ بہت ڈیپلی باتیں کرنی تھی، لیکن میں کیا کروں، کچھ مسجد کا ماحول ہے، کچھ چھوٹے بچے بھی ہیں، میں انہیں چھوٹا نہیں سمجھتا، یہ بزرگوں سے زیادہ جانتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کمپیوٹر سیکھ لیا ہے۔ ابے کو پتہ ہی نہیں ہوتا فائل کیا ہوتی ہے، اور اسے پتہ بھی ہوتا ہے اسے ہڈن فائل میں کہاں جا کے کیسے رکھنا ہوتا ہے۔ اور اس میڈیا نے ہمارے بچوں کو زیادہ سے زیادہ دو ہی چیزیں دی ہیں، یا تصویر دی ہے یا تصور دی ہے، یا تصویر یا تصور یا دونوں تک اپروچ۔ پہلے وہ دماغ میں سوچتا ہے مجھے کیا لینا ہے، پھر تصویر، پھر متحرک، پھر اس کے سامنے جس طرح کی، اور پھر اسے آتے ہی یہ بچہ تو وہی ہے نا جو اپنے ابو کو کہتا تھا بیٹا ٹافی مجھے دے دو، کہندا بابا کوا لے گیا۔ یہ تو وہ ٹافی چھپا لیتا تھا، یہ تو بہت کچھ اور ہے، یہ نہیں چھپائے گا۔ تو ابو نے بھی پاس ورڈ لگایا ہوا ہے، اماں نے بھی پاس ورڈ لگایا ہوا ہے، بہن نے بھی، بیٹے نے بھی، بھائی نے بھی۔ تو اللہ کے لیے یہ پاس ورڈ نہ لگائیں، اعتماد کے تالے لگائیں، اعتماد کے تالے، یہ ہم نہیں لگا رہے۔ اور ہماری پرائیویسی کے نام پہ ہمارے گھر میں، ہماری جیب میں، ہماری پاکٹ میں، میں اگر کہوں نا مسجد میں بیٹھا ہوں، کرسی پہ بیٹھا ہوں، اور میں قسم کھا کے کہوں کہ شاید ہی کوئی اللہ کی طرف سے خاص عنایت ہو جس نوجوان کا موبائل پاک ہو وہ مسجد میں لانے کے قابل ہو۔ کل تک سگریٹ ہوتی تھی تو میرے بزرگ جوتوں میں رکھاتے تھے، سگریٹ ہوتی تھی، نسوار ہوتی تھی، سمجھتے تھے مسجد میں لے جانے کے قابل نہیں ہے، جوتوں میں رکھاتے تھے۔ آپ اور میں، ہم تو بڑے دھڑلے کے ساتھ، یار جس موبائل میں نیٹ کا کنیکشن ہے میں اسے 1000 دفعہ بھی غسل دے آؤں اور زمزم سے دھو کے لے آؤں، پاک کیسے ہو سکتا ہے؟ پاک کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن میرے اوپر آزمائش کیا ہے؟ آئیے یہ بڑی اہم چیز ہے جو بتانے لگا ہوں۔ ماں باپ بھی کیا کریں، نوجوان بھی کیا کریں؟ جائیے قرآن مجید کو پڑھیے۔ قرآن مجید دنیا کی سب سے مقدس کتاب، اس میں فرعون کا بھی ذکر، نمرود کا بھی ذکر، شیطان کا بھی ذکر۔ اگر لفظ محمد بولنے سے 50 نیکیاں ملتی ہیں، 5 حرف ہے اس میں صلی اللہ علیہ وسلم، میم ہا، پھر میم میم اور پھر دال، تو لفظ فرعون بھی جب آپ قرآن پڑھیں گے تو 50 نیکیاں پھر بھی ملنی ہیں۔ کیوں؟ قرآن کی یہ خوبی ہے، یہ ایسا میڈیا، ایسا اعلام ہے
یہ ایسا علم ہے، ایسی تعلیم ہے، ایسی تربیت کی کتاب ہے کہ جو خیر بتاتی ہے تو ساتھ میں شر کا بھی تعارف کرواتی ہے، اور شر کا تعارف اس لیے ہے کہ آپ اس میں کہیں پھنس نہ جائیں، دلدل میں دھس نہ جائیں، آپ اس سے بچ سکیں۔ اسی لیے جتنی ائمہ محدثین ہیں ان کی خوبی یہ رہی ہے کہ انہوں نے جہاں مارکیٹ کے اندر صحیح روایات تھیں، ضعیف روایات کا بھی تذکرہ کیا ہے یا اشارہ کیا ہے۔ کیوں؟ دنیا کہتی ہے جی مثلا جامع ترمذی میں یہ چیزیں موجود ہیں، سنن ابن ماجہ میں یہ موجود ہیں، تو بھائی تجھے پتہ ہی نہیں۔ میں پچھلے دن نا ایک شہر کی بہت بڑی مارکیٹ میں تھا، میں نے اسے جاتے ہی کہا یار یہ شیمپو دے، اس نے منگوایا، میں کیا پٹھان والا تو نہیں؟ کہندا کی مطلب؟ میں کہا یار ہوندا تے اوداں دا ہی ہے تے جھگ بھی بہت ہی بناوندا تے وال جلدی لا دیندا، تہاڈی مہربانی پتہ تے تانوں ہی۔ منڈے نوں کہندا او پریوں پھڑ کے لے آئی، اس نے وہ پکڑا، کہندا بھاجی پٹھان والا بھی رکھیا۔ میں کہا یہ کیوں رکھیا جے؟ کہندے اسی ویچی دا نہیں، صرف دسن لئی بھی مارکیٹ چ بھی موجود ہے۔ قربان جاؤں میں ائمہ محدثین پہ، انہوں نے صحیح حدیث بیان کی تو ساتھ میں مارکیٹ میں جو ضعیف من گھڑت 2 نمبر لوگ اپنی اپنی فیکٹریاں لگا کے گھاڑو خاندان کے آخری چشم و چراغ بیٹھے تھے، اس اسلامی میڈیا نے اپنی محبت دکھا دی، وہ مال بھی دکھا دیا، کہا اگر اس نام پہ لوگے تو یہ چیزیں بھی ملیں گی، لیکن وارننگ بچ کر کے رہنا، اس میں یہی ہے، یہ قصور میری قوم کا اپنا ہے کہ سگریٹ کی کوکھ پہ لکھا ہوا ہے، وکھیاں تے لکھیا یاراں نے خبردار وارننگ، تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے۔ پھر قوم نے کہا جو پیتے ہیں وہ ان پڑھ بھی ہیں، انہوں نے کہا ان پڑھ اندھے تو نہیں ہیں، انہوں نے اوپر گندی گندی شکلیں بنا دیں جو کینسر کے ذریعے مختلف، قوم ان کو دیکھ بھی کہتی ہے کسی اور داؤ میرا منہ تو ٹھیک ہے، پی رہی ہے، لے رہی ہے۔ حضرات اتنے بے حس نہ ہو جائیں، نوجوانوں سے کہوں گا میڈیا میں جاؤ، قرآن مجید سے دلیل پکڑو، اس میں خیر کی باتیں بھی شر کی باتیں بھی، لیکن شر کی باتیں شر کے تعارف کے لیے تاکہ اس سے بچا جائے، حق کے قریب آیا جائے۔ آپ کے پاس جو کچھ ہے پاکٹ میں اس میں سے خیر ڈھونڈو، اچھا استعمال کرو، اچھے استعمال کی دعوت دو، گروپ بناؤ، مضبوط بناؤ، اور اپنی نظروں کو لگام، کانوں کو لگام، جسے کو لگام، جسم کو لگام، اور یہ صرف ایک چیز ہے جسے تقوی کہتے ہیں، الوقایۃ خیر من کنتار علاج، بعد کے رونے سے بہتر ہے۔ آج تھوڑی پرہیزگاری اور خود کو کنٹرول کر لیں، لائن اور حدود میں ایک لمٹ میں رہ کے چلیں، انشاءاللہ یہ ہمارے حق میں، یہی میڈیا دشمن کا بنایا ہوا ہمارے حق میں اچھا ہوگا۔ اس نے تو جال پھیلایا ہے، اس نے تو نیٹ لگایا ہے، اور یاد رہے شکاری جب جال لگاتا ہے تو پھنسانے کے لیے دانا تو پھینکتا ہے، دانا دیکھ کی تو پرندہ نیچے آتا ہے، اور اقبال نے کہا تھا اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اب دشمن نے دانا تو ڈالنا ہے۔ میں تو شیطان کے اس جملے کو دیکھ کے حیران ہوتا ہوں۔ میں نے شیخ عبدالحمید اظہر رحمہ اللہ ان کی زندگی اور حیات کے اوپر نیٹ پہ کلک کیا، مجھے دیکھنا تھا۔ ابھی میں نے ان کے بارے میں تھوڑا سا دیکھا اور پڑھا نہیں، ماشاءاللہ ادھر بھی ایک چیز ناچ رہی ہے، ادھر بھی ناچ رہی ہے، آگے بھی ناچ رہی ہے، ادھر بھی ناچ رہی ہے، مجھے کلک کرو، مجھے دیکھو، ہاں جی میں بھی ادھر ہوں، میں بھی ادھر ہوں، آپ کو یہ ملے گا وہ ملے گا۔ تو میرے بھائیوں یہ نیٹ کا جال، یہ میڈیا کا جال ہے ہی دجال، ہے ہی ایسا۔ اس کو ہم نے خود اپنے ایمان کے ساتھ، علم کے ساتھ، عمل کے ساتھ، توکل کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ، اللہ کے اوپر یقین کے ساتھ، مولا کی مدد کے ساتھ، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک کے ساتھ ہم نے اس کو لینا ہے۔ میں نے اسی لیے کہا اعتماد کا تالا لگے، پاس ورڈ کام نہیں آتے، پاس ورڈ توڑ لیے جاتے ہیں، ہیک ہو جاتے ہیں۔ ایک ابا بیٹے کو سمجھا رہے ہوئے آکم نہیں کری دا، کہندا ابا پاس ورڈ کھول کے دے، میں تینوں دساں تو بھی کرنا ہے کہ نہیں۔ یہ بات ہے، کیسا پاس ورڈ لگے وہ آپ نے پڑھا ہے نا۔ ہمارے ایک بہت بڑے معروف صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے عمرے پہ جا رہے ہیں، راستے میں بکریوں کا چرواہا چھوٹا سا بچہ پہاڑی پہ چڑھا ہے، بکریاں چرا رہا ہے۔ کہا بیٹے نیچے آؤ، کہا جی، کہا بکری خریدنی ہے، کہا چرواہا ہوں، بیچنے والا مالک نہیں، کہا یار پیسے لے لے ضرورت ہے، کہا بولا نا بیچنے کی اجازت نہیں، چرانے کی اجازت ہے۔
کہا پیسے پاکٹ میں رکھ. کہا مالک کو کیا بولوں گا؟ کہا اسے کہنا بھیڑیا کھا گیا ہے. کہنے لگا مجھے یہ بھی بتا دو، مالک کو جھوٹ بول کے تو چلو میں دھوکہ دے لوں گا، کہہ لوں گا کہ بھیڑیا کھا گیا، فَأَيْنَ اللَّهُ، مجھے یہ بھی بتا دو میرا رب کہاں ہے؟ رب نے پوچھا تو کیا جواب دو؟ یہ اصل اعتماد کا تالا. مگر میری قوم کی تربیت ہی ایسی ہے. امی دا پرس چک کے لکا کے تے بوڑی دا پرس بندہ چک کے کہندا کسے دی کوئی شے گواچی، نشانی دو، پھر مٹھائی کھواؤ، ٹریٹ کھواؤ، چنگا جھٹ ستا کے تے پھر شے دینی ہے. بچہ بھی تو نوٹ کر دو، پھر ابے دی شے چک کے کہندا کسے دی کوئی شے گواچی. اعتماد کا تو یہ تھا کہ پتہ چلے چیز جس کی ہے، گری ہوئی چیز ہے، اٹھانی نہیں ہے، جس کی ہوگی خود اٹھا لے گا، اور اگر اٹھائی ہے تو پھر پوری ذمہ داری نبھانی ہے. بھئی یہ کس کی چیز ہے؟ جب تک دے نہ لے دل کو سکون نہ ہے. اور ہمارے ہاں چوریاں، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، استاد شاگرد سے، شاگرد استاد سے، اور پرائیویسی کے نام پہ ابا بیٹے کو کمرے میں نہیں سونے دیتا، بیٹے کے کمرے میں ابا آ جائے اسے مچھر سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی ابے کے آنے سے پریشانی ہوگی. کیا ہے یہ؟ کیا ہے وہ؟ کب سدھریں گے؟ اور آخری بات، میں موضوع کا وہ حق تبھی نبھا سکتا تھا اگر میں اس کی فائلیں اوپن کرتا، پھر ان کے اوپر کراس لگاتا، چپے چپے پہ بیٹھا وقت کا ضیاع کرتا. یہ اپنے آپ کو دکھاتا ہوا لائک ڈس لائک یہ کرتا ہوا نوجوان، اس کے علم میں پختگی نہیں رہی. وہ ایک کتاب کا مطالعہ ختم ہو گیا. اب ماشاءاللہ علم تو بڑا ہو گیا ہے. اس کی مثال اس پرندے جیسی ہے جسے ڈر لگا ہوتا ہے کہ پکڑ نہ لے، یہ بھی چک، یہ بھی چک، ٹھونگا مار پھینک، ٹھونگا مار پھینک. وہ مشہور ہے ایک پٹھان گاجریں کھاتا کھاتا جاتے جاتے تھک گیا، اسے بھی پھینک گندگی میں، اسے بھی پھینک، واپسی پہ آتا ہوا کہنے لگا نہیں آوی نہیں سی لبیڑی تھی، آوی ٹھیک سی تھی، آوی صاف سی. ادھر علم کا حصول ہی کچھ ایسا ہے، ادھر بھی اس کو کلک کرتا جا رہا ہے، بھگاتا جا رہا ہے، بھگاتا جا رہا ہے، ادھر آتا جا رہا ہے، ادھر آتا جا رہا ہے. کوئی اچھا لگا ہے چل بھئی لائک ہو گیا، یہ ڈس لائک ہو گیا، اس پہ کمنٹس ہو گئے، یہ پھر ہو گیا. اس کو پوچھ لیں پڑھا اس نے بہت ہے، 24 گھنٹے اپنی آنکھوں کا ضیاء، نظر کا ضیاء. اور لوگوں اس میڈیا کی ان چیزوں نے مجھے اور آپ کو ڈاکٹر پریشان ہو کے بیٹھ گئے ہیں. ان قریب آنے والے دنوں میں سب سے زیادہ مریض نظر کے ہوں گے. وہ جو 10 فٹ کے فاصلے پہ سکرین تھی کتنی قریب آ گئی ہے، تے ہون او دے تمہیں زیادہ لاگے، خصوصاً سردیاں چ کمبل لے گئے. اماں نہ ویکھے تے ابا نہ ویکھے، فلانا نہ ویکھے تے او نہ ویکھے. پھر یہ سارا کچھ کیا ہے؟ کانوں کا مسئلہ، گردوں کا مسئلہ، یہ پیچھے پاکٹ میں ڈلے ہوئے یہ ہمارے موبائل، یہ فرنٹ پاکٹ میں یہ دل کی پرابلمز، یہ ریزر. وہاں پیٹرول پمپ پہ تو لکھا ہے اس کا یوز منع ہے، لیکن آپ کی اور میرے کے لیے کوئی حدود، قیود، شروط اور ٹائم نہیں. اس کو آپ ایک تو ٹائم نظام الاوقات بنائیں، پھر اس میں سے پازیٹیو رہنے کی کوشش کریں. میں نے وہی لینا ہے جو میرے کام کا ہے. لاکھ مجھے کوئی دائیں بائیں لے کر کے جائے، مجھے نہیں جانا. بچے ہیں تو ویسے کریں. جب چھوٹے ہوتے ہوئے تائی آتی تھی نا، تینوں میں لے جانا ہے، چل پوت تو مینوں پیارا لگنا ہے، تے بھج کے کہندا سی امی میں نہیں آنا. اب تجھے جو مرضی دائیں بائیں کھینچے، آپ اللہ سے مدد مانگے. رب انی اللہ ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہ مجھے دشمن کھینچ رہا ہے. اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. رب انی مغلوب فانتصر. اللہ میری مدد کرنا، میرے اوپر شیطانی قوت غلبے ڈال رہی. سیکھیں ان چیزوں کو، اپنے آپ کو کنٹرول کریں، سیلف ڈیفنس پہ آئیں، اور اپنی دید کو محدود کریں، اور اپنی سماعت کو خاص جگہوں پہ رکھیں. اللہ کے رحمانی میڈیا سے، کتاب اللہ سے، تلاوت قرآن سے، سوز اور ساز سے، آواز سے، اہل علم سے جڑیں. اور خصوصی دعوت پہ کہنا چاہتا ہوں، اپنا کوئی نہ کوئی شیخ ضرور بنائیں. استاذ جو ہوتا ہے نا، یہ بسا اوقات اللہ کی توفیق کے ساتھ دنیا کی اتنی اتنی بڑی مشکلوں سے بچا لیتا ہے. آپ نے مرغی کے بچوں کو دیکھا ہے؟ ادھر ادھر بھاگتے ہیں دانا دونا، لیکن جب کاں کوا دیکھتے ہیں نا، بھاگ کے ماں کی طرف اور ماں پروں میں لے لیتی ہے. مرغی کے پر اتنے محفوظ نہیں جتنی استاذ کی شاگردی اور ایک شیخ کے ساتھ اچھا تعلق، علم اور دین کی بنیاد کے اوپر جو ہے اس سے وابستگی، ماں باپ کے ساتھ گہرا تعلق، اور اپنی کتاب اور سنت اور عقیدے سے جڑیے. یہ دشمن کے رنگ بڑے خوبصورت ہیں.
فدا کرتا رہا دل کو حسینوں کی اداؤں پر، مگر دیکھی نہ اس آئینے میں محبوب کی ادا تو نے، محبوب کی سیرت سے اچھا رنگ کوئی نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں یہی رہ جانی ہیں۔ آپ کے ساتھ جو رنگ جانا ہے صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ۔ میں کئی دنوں سے اداس ہوں، مجھے کوئی شام ادھار دو، مجھے اپنے رنگ میں رنگ دو، میرے سارے رنگ اتار دو۔ یہ رب سے مدد مانگ کے یہ اپنی شامیں، اپنی صبحیں، یہ جام اور شراب پینے والوں کو کہو، وہ جو پینے پلانے کی بات کرتے ہیں ان سے کہہ دو کہ ہم بھی پیا کرتے ہیں، اور وہ جتنی پی کے بہک جاتے ہیں ہم اتنی جام میں چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ کتنی دل کر رہا ہوتا ہے تلاوت اور کریں، لیکن ٹائم ختم ہو گیا ہوتا ہے، پھر چھوڑ کے اگلی رکعت شروع ہو جاتی ہے، اگلی نماز کا ٹائم آ جاتا ہے۔ ارے جام پہ جام پینے کا کیا فائدہ، شام کو پی صبح اتر جائے گی، دو گھونٹ کتاب و سنت کے پی کے تو دیکھ، پوری زندگی مزے میں گزر جائے گی۔ اپنے رحمانی اور ربانی میڈیا سے جڑیے، کتاب اللہ پہ نظر رکھیے، ان اوراق کو، یہ اوراق مصحف کو، یہ احادیث کے اوراق کو دنیا کی سب سے بہترین سبزے کی جگہ اور پکنک کی جگہ اور آرام چین اور سکون کی جگہ، نظر اللہ امرؤن سمع مقالتی فحفظها فوعاها ثم اداها كما سمعها۔ اس بیوٹی پارلر میں آ کے تیار ہو جائیے اور دن میں 5 بار وضو کرنے والے بنیے، مسجد میں آنے والے بنیے، اور گروپ بنائیے، 11 دا گروپ۔ تواڈے چوں ہر بندے دا کوئی نہ کوئی گروپ ہے گا۔ میں اگلے دن ایک گروپ دیکھ رہا سی LPG، میں رابطہ کیتا، میں جی بھاجی یہ کوئی تسی گیس گوس ویچ دے جے؟ کہندے نہیں بھاجی اسی گروپ بنایا، لگے رہو بھاجی۔ آپ بھی گروپ بنائیں، گروپ 11 دا۔ آپ کے 2 ہاتھ ہیں، 2 ہاتھوں کی 10 انگلیاں ہیں، ایک ایک انگلی کے ساتھ ایک یار تو ہونا چاہیے نا۔ 5 دائیں طرف سے، 5 بائیں طرف سے، درمیان میں آپ ہیں، 10 یہ ہو گئے، 11 آپ ہو گئے، گروپ 11 دا۔ اے 11 بندے، 11 دا گروپ، 11 یار رل کے مسیتے ٹور آن تے ہوندے ایک ایک نو بھی پھڑن تے 11 اور آ جاندے ہیں۔ یہ 11 مل کے اصلاح کی کوشش کریں، 11 مل کے ایک حدیث پڑھیں، 11 مل کے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھیں، 11 مل کے اللہ کا ایک ذکر کریں، 11 مل کے ایک کتاب کے پڑھنا شروع کر دیں۔ 11 ورق کے سوال تیار ہو جاتے ہیں، جواب تیار ہو جاتے ہیں، ایک بک تیار ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کا کچھ کام کریں تاکہ اللہ تعالیٰ بھی آپ سے خوش ہو، ماں باپ کو بھی خوشی ملے، اساتذہ کو بھی خوشی ملے، آپ کو کوئی اغوا نہ کر سکے، آپ اپنی لائن پہ رہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ نوجوانوں کی مدد فرما، آج کے اس دور کے بچے کی مدد فرما، جتنی آزمائشیں پریشانی ہیں ان سے محفوظ فرما۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نوجوانوں نے امتحانی حوالے سے کہا ہے کہ دعا کر دیں اللہ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ ہمارے جتنے بھی بیٹے اور بیٹیاں امتحانی مرحلوں سے گزر رہے ہیں، اللہ ان کے لیے دنیا اور آخرت کے امتحان آسان فرما، اللہ ان کی جائز تمنائیں اور والدین کی خواہشات پوری فرما۔ الہ العالمین ان بچوں کے ان امتحانوں کو ان کی دنیا اور اخروی زندگی دونوں کے لیے اللہ ان کے حق میں بنا۔ اللہ اگر کوئی ماضی میں رہ گیا ہے، کوئی پریشانی رہی ہے، کوئی سپلی آئی ہے تو اللہ اس کے لیے آسانیاں فرما۔ اللہ ذہنوں کو تیز کر دے، حافظوں کو مضبوط کر دے، اللہ دل کے اوپر لگی ہوئی گریں کھول دے، زبان کی لکنت ختم کر دے، اللہ ان کے قلم تیز کر دے، اللہ ہاتھوں کے اندر قوت تحریر پیدا فرما دے۔ الہ العالمین انہیں مستقبل کے اچھے لکھاری، اچھے ادیب اور اچھے خطیب بنا دے، اللہ مستقبل کے معمار بنا دے۔ امت محمدی اعلیٰ صاحب الصلاۃ والتسلیم کے اللہ عقائد کے عاملین اور عاملین بنا دے۔ اللہ آج کی مجلس میں جو کہا ہے، دکھاوا نمود نہیں اور صرف تان و تشنیع نہیں،
بلکہ اپنی غلطیوں کا احساس و ادراک کرتے ہوئے حق کو پانے اور باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔